ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو پخانے والی جگہ ہے اس پر کٹ لگ گیا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ہم سٹول پاس کرتے ہیں اور اس سٹول پاس کرنے کی وجہ سے وہاں پہ فشر بن جاتا ہے جس کو اینل فشر کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے اس وجہ کا علاج کرو جس کی وجہ سے تکلیف آتی ہے۔ اور تکلیف جو آتی ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم نے ایسا کام کیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا، یعنی ہم نے کچھ ایسا کھایا، کچھ ایسا پیا جو ہمارے بدن کے لیے موافق نہیں تھا۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو اللہ نے پیدا نہیں کی، بلکہ وہ چیزیں جو ریفائنڈ ہوتی ہیں، جو پروسیس ہوتی ہیں، جو کیمیکل والی ہوتی ہیں، جو آرٹیفیشل ہوتی ہیں، جیسے فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، فروزن فوڈ ہے، آرٹیفیشل فوڈ ہے، سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، فزی ڈرنک، کاربونیٹڈ ڈرنکس، جب ہم یہ چیزیں لیتے ہیں تو ہماری باڈی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لیے بنی نہیں، وہ تو بنی تھی بزنس کے لیے۔ تو جب ہم ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا بدن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ سب سے پہلے علاج کے لیے ان چیزوں کو بند کرو۔ اور میرے محترم بھائیوں، سب سے بری چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے برتن ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ہم نے واپس جانا ہے اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ مٹی کے برتن میں جو کھانا پکتا ہے وہ پکتا ہے، یہ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے، اور یہ گلا ہوا کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو یہ ہماری باڈی میں ایسڈ کو پروڈیوس کرتا ہے، اور اس ایسڈ کی وجہ سے ایسڈ تیزاب ہوتا ہے، وہ تیزاب جہاں جہاں لگتا ہے وہاں پہ زخم ہوتے ہیں، اور ان زخموں کی وجہ سے یہ فشر بنتے ہیں، اور یہ فشر جب اینل فشر ہوتے ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کی وجہ سے جب ہم سٹول پاس کرتے ہیں وہاں کٹ لگ جاتا ہے، اور جب ہمارا پخانہ وہاں سے گزرتا ہے تو بے انتہا جلن ہوتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اتنا آسان علاج ہے، صرف اپنے کھانے کو 32 بار چبانا سیکھو۔ آپ کبھی جانوروں کو دیکھو، ان کو زخم ہو جائے تو وہ زخموں پہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان سے لکھ کرتے ہیں۔ یہ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب سانپ نے کاٹا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سانپ کے کانٹے کی جگہ پہ کیا لگایا تھا؟ اپنا لعاب دہن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھیں خراب ہوئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا تھا؟ اپنا لعاب دہن۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا۔ یاد کرو اس دو واقعات کو۔ صحابی سفر کر رہے تھے، کسی قبیلے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا، ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا، تو ان صحابہ نے جب ان سے کھانا مانگا، ان قبیلے والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جب سردار کو سانپ نے اور بچھو نے کاٹا، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن ان کو فرق نہ پڑا، تو انہوں نے کہا جاؤ ان قافلے والوں سے پوچھو کہ ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہے۔ ایک قافلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک قافلے میں حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا ہاں ہمیں علم ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم علاج کریں گے نہیں، کیونکہ ہم نے کھانا مانگا تھا، تم لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ایک قبیلے سے 100 بکریاں طے ہوئیں، ایک قبیلے سے 60 بکریاں طے ہوئیں، اور پھر اس صحابی نے جب اس سردار کے اوپر جا کے دم کیا اور اپنا کیا لگایا تھا؟ اپنا تھوک لگایا تھا، وہ سردار بھلا چنگا ہو گیا، صحت مند ہو گیا۔ اب صحابہ میں دو رائے ہوئی کہ ان بکریوں سے نفع لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھیں گے پھر ان بکریوں سے نفع لیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ سورہ کافیہ ہے، یہ سورہ شافیہ ہے؟ میرے محترم بھائیوں، انہوں نے بھی کیا لگایا تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان بکریوں میں سے میرا حصہ بھی رکھنا۔ وہ جو لعاب دہن ہے یہ اس بیماری کا سب سے بہترین علاج ہے۔
سائنس کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دانت دیے ہیں یہ 32 ہیں، اور سائنس کہتی ہے دانت 4 طرح کے ہیں۔ 8 دانت ہے 1 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا۔ 8 دانت ہے 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا۔ 8 دانت ہے 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا۔ اور 8 دانت ہے 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا۔ پھر اس نے گودا بننا ہے، پھر اس نے پیسٹ بننا ہے، پھر اس نے رس بننا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جب ہم ایک لقمے کو 32 بار چبائیں گے تو اس کھانے میں میکسیمم لعاب آپ کا شامل ہوگا۔ وہ لعاب جدھر جدھر سے گزرے گا وہ زخموں کو ٹھیک کرے گا۔ یہ آپ کی بیماری کا بہترین علاج ہے جس میں کوئی دوائی نہیں ہے۔ تو ایک لقمے کو 32 بار چباؤ۔ جس کو اینل فشر ہے، صرف اینل فشر نہیں، منہ میں زخم ہو جاتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا اسٹمک، اس کا معدہ خراب ہے۔ اور اس کا معدہ خراب کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے کھانے کو پراپر طریقے سے نہ کاٹا، نہ پھاڑا، نہ چیرا، نہ پیسا۔ منہ میں زخم ہوتے ہیں، خوراک کی نالی میں زخم ہوتے ہیں، معدے میں زخم ہوتے ہیں، آنتوں میں زخم ہوتے ہیں۔ ماؤتھ السر، آپ کے پیپٹک السر، آپ کے السریٹو کولائٹس، آپ کے اینل فشر، ان سب کا ایک علاج ہے کہ ایک لقمے کو کتنا چبایا جائے؟ 32 بار۔